बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज के व्लॉग में इंडिया में होने वाले एहतजाज के बारे में बात करेंगे, जिसमें स्टूडेंट्स ने एहतजाज किया और वहाँ के वज़ीर तालीम को इस्तीफ़ा देने पर मजबूर कर दिया। 2-3 सालों से इंडिया में पेपर लीक्स हो रहे थे, जिसकी वजह से कुछ तालिब इल्मों ने, कुछ स्टूडेंट्स ने सुसाइड भी किया और उनके तालीमी साल भी ज़ाय हुए। अच्छा, हम आज के व्लॉग में जब स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट के बारे में बात करेंगे तो हम इसका कंपैरिज़न करेंगे अमेरिका में होने वाले सिविल राइट्स के जो एक तहरीक थी, जिसमें मार्टिन लूथर किंग उन्होंने एक स्पीच की थी। अच्छा, इस जो इंडिया में एहतजाज हुआ है, वहाँ पर एक स्टूडेंट लीडर उभर कर सामने आई हैं, जिनकी तकरीर सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल है, जिनका नाम नेहा बोरा है। उन्होंने जो स्पीच डिलीवर की है, अगर आप उसके कंटेंट्स को देखेंगे, सुनेंगे, तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो बहुत अल्फाज का चुनाव उसका बहुत ज़बरदस्त था। उसमें जो प्रोटेस्ट के मकासद थे, उनका ज़िक्र बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने किया। अल्फाज का चुनाव भी ठीक था और लहजे का जो ठहराव है नेहा बोरा का, वो भी बहुत ज़बरदस्त था। उन्होंने बतौर एक स्टूडेंट लीडर के जो लीड किया इस प्रोटेस्ट को, तो उसके आखिर में जाकर उन्हें जो कामयाबी मिली वज़ीर तालीम के इस्तीफ़े की, वो स्टूडेंट लीडर के तौर पर एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और यहाँ से हमें ये समझने में भी आसानी होगी कि जो इंडियन सोसाइटी है वो हमसे ज़्यादा जमहूरी है। हम तो खैर जमहूरियत के किसी जगह मौजूद नहीं हैं, लेकिन जो इंडियन सोसाइटी है वहाँ पर 1947 से लेकर आज तक कोई मार्शल लॉ नहीं लगा। वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वहाँ पर पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। वो लोग वोट की अहमियत को भी समझते हैं और जिस तरीके से नौजवानों ने बिहेव दिया है इस प्रोटेस्ट के दौरान, वो भी बहुत शानदार है। हमारे नौजवानों को उससे सीखने के लिए बहुत कुछ मिल सकता है। देखें, हमारे यहाँ पर जब भी कोई एहतजाज होता है, उसका आगाज़ भी तशद्दुद से होता है और उसका इख्तिताम भी तशद्दुद से होता है। आगाज़ तशद्दुद से इस तरह होता है कि जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं या जो एहतजाज करने वाले लोग हैं, वो कुछ ऐसा करते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं, कोई मर्डर करते हैं, कोई लाशें गिरती हैं। उसके बाद फिर जो फोर्सेस हैं वो भी इसी तरीके का कोई अमल करती हैं। लेकिन इंडिया में इस 23 रोज़ा भूख हड़ताल के दौरान, 23 रोज़ा एहतजाज के दौरान बहुत मामूली से वाक़यात ऐसे हुए हैं जहाँ पर ये देखा गया कि रियासती इदारे और अवाम, नौजवान एक दूसरे के सामने आए हैं। अच्छा, हमने जैसे पहले अर्ज़ की कि हम इस एहतजाज को मार्टिन लूथर किंग का जो ख़िताब था 1963 का, जिसमें उन्होंने जो नीग्रो हैं, जो काले लोग हैं, उनके हकूक़ के लिए जो जिद्दोजहद की थी या अपनी डिमांड्स रियासत अमेरिका के सामने रखी थी, और जिस तरीके से उन्होंने वो स्पीच डिलीवर की, हम उसके बारे में उसका कंपैरिज़न हम नेहा बोरा के जो स्पीच उसने की है 2 दिन पहले प्रोटेस्ट में, इन दोनों में जो इश्तराक है या जो मुश्तरका चीज़ें हैं उसके बारे में बात करेंगे। मार्टिन लूथर किंग का जो स्पीच है उसको कहा जाता है आई हैव अ ड्रीम, कि मेरा एक ख्वाब है कि हमारा मुआशरा इस तरीके से होना चाहिए। मेरे बच्चे जो काले रंग के हैं, जो ब्लैक पीपल हैं, जो नीग्रो हैं, उनको भी वही हकूक़ मिलने चाहिए जिस तरीके से बाकी बच्चों को हकूक़ मिलते हैं, और मेरे बच्चों को उसी तरीके से जज किया जाना चाहिए जिस तरीके से बाकी बच्चों को जज किया जाता है। और जो कैरेक्टर है
اس کے حساب سے بچوں کو جج کیا جانا چاہیے، ڈسکرمنیشن نہیں ہونی چاہیے۔ یہ مارٹن لوتھر کنگ کا جو اسپیچ تھی اس میں یہ چیزیں شامل تھیں۔ بیسیکلی یہ سول رائٹس کی تحریک تھی۔ ہمارے یہاں پر جو غلط تصور ہے نا کہ ہم ہیومن رائٹس کے لیے کام کرتے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ سب سے پہلے سول رائٹس آنے چاہیے۔ سول رائٹس اگر عوام کو میسر ہوں گے، ڈسکرمنیشن نہیں ہوگی، تعلیم سب کے لیے برابر ہوگی، روزگار کے مواقع برابر ہوں گے، شہری سہولیات سب لوگوں کے لیے برابر ہوں گی، قانون سب لوگوں کے لیے برابر ہوگا، تو باقی برائیاں آہستہ آہستہ دم توڑ جائیں گی۔ پھر ہمیں انڈیویجولز کے لیے، شخصیت کے لیے یا انفرادی لوگوں کے لیے ہیومن رائٹس کے لیے کام نہیں کرنا پڑے گا۔ جب آپ کو سول رائٹس مل جاتے ہیں، فرض کریں مارٹن لوتھر کنگ کی تقریر کے بعد نیگروز کو، کالے لوگوں کو وہاں پر جو شہری حقوق تھے وہ مل گئے 1963 میں، ان کے بعد ان کو حقوق مل گئے باقی شہریوں کے برابر۔ اس کے بعد ان لوگوں کو کسی اور جد و جہد کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں جو نیہا بورا نے جو ان 23 دنوں کے جو ہنگر سٹرائک تھی، بھوک ہڑتال تھی، اس میں جو انہوں نے پیغام دیا ہے معاشرے کو وہ یہ ہے کہ تعلیم سب کے لیے ہونی چاہیے۔ انہوں نے یہ پیغام دیا ہے کہ روزگار سب کے لیے ہونا چاہیے، خاص لوگوں کے لیے روزگار یا خاص لوگوں کے لیے تعلیم نہیں ہونی چاہیے۔ وہ خود اس بات کو ایڈمٹ کرتی ہیں کہ وہ ایک پریویلیجڈ کلاس سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ باقی لوگوں کے حقوق کے لیے کام نہیں کر سکتی، اور وہ اس پریویلیجڈ کلاس میں رہ کر صرف اپنے بینیفٹس لینا چاہتی ہیں۔ نہیں، انہوں نے یہ جد و جہد کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ پورے انڈیا کے عوام کے لیے، تمام عوام کے لیے تعلیم کی بات کرتی ہیں، وہ روزگار کی بات کرتی ہیں، وہ بھی سول رائٹس کے لیے کام کر رہی ہیں، وہ بھی ہیومن رائٹس کے لیے کام نہیں کر رہی۔ یہاں پر ہم ڈفرینشیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ سول رائٹس وہ ہیں جو کسی بھی ملک کے آئین میں لکھے تو جاتے ہیں لیکن پریکٹیکلی عوام کو وہ ملتے نہیں ہیں۔ پھر ان چیزوں کو بنیاد بنا کر، محرومیوں کو بنیاد بنا کر، جیسے ہمارے پاکستان میں بلوچستان کے لوگ الگ سے ڈپریشن کا شکار ہیں، یا وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ان کے حقوق نہیں ملے، یا کچھ اور علاقوں کے لوگ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہمارے حقوق نہیں ملتے۔ آئین میں ان کے حقوق متعین کر دیے گئے ہیں، ریاست ان کو دینے کی پابند ہے۔ اگر ریاست ان کو حقوق نہیں دے رہی، کسی بھی محروم شخص کو سول رائٹس نہیں دے رہی، تو کانسٹیٹیوشن موجود ہے، عدالتیں موجود ہیں، لیکن ہماری عدالتوں کو، ہمارے آئین کو جو جس طریقے سے توڑ موڑ دیا گیا ہے، اس سے عوام کی نفرت میں اضافہ ہوا ہے۔ کیونکہ ہم نے بات کرنی ہے پاکستان کے حوالے سے، ہمیں انڈیا سے یا امریکہ سے کچھ نہیں لینا دینا، لیکن آپ نے یہ دیکھا کہ جو جمہوری ملک تھا انڈیا، وہاں پر 23 دن کے احتجاج کے دوران ہنگامے نہیں ہوئے۔ نوجوانوں نے بہت مہذب طریقے سے، تھوڑی بہت بدتمیزی یا شرارتیں وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ہنگامے نہیں ہوئے۔ جس طریقے سے بنگلہ دیش میں ہنگامے ہوئے، جس طریقے سے نیپال میں ہنگامے ہوئے، جس طریقے سے سری لنکا میں ہنگامے ہوئے، لیکن انڈیا میں وہ والے ہنگامے نہیں ہوئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے 70-80 سالوں سے وہاں پر جو جمہوری کلچر موجود ہے، سیاسی جماعتیں موجود ہیں، ان لوگوں نے غیر شعوری طور پر نوجوانوں پر بھی اس کا اثر ڈالا ہے۔ نوجوان ابھی شعوری طور پر شاید ڈیموکریسی کو نہ سمجھیں، لیکن غیر شعوری طور پر انہیں علم ہے کہ ان کی سیاسی جماعتیں، ان کی ریاست، ان کی حکومت ان کے لیے کام کرنے کی پابند ہے، اور یہی جد و جہد اس احتجاج کے دوران ہمیں نظر آئی ہے۔ اچھا، جو ہم نے پہلے عرض کی کہ اس احتجاج کے دوران جو عدم تشدد تھا وہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ
جو نوجوان تھے، اسٹوڈنٹس یا طالب علم وہاں پر موجود تھے، ان میں سے کسی کے ہاتھ میں ڈنڈے نہیں تھے۔ ہمارے یہاں پر جیسے ہی کوئی احتجاج شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلا کام ڈنڈے سوٹے اکٹھے کر کے ریاستی اداروں کو چیلنج کرنا ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے ریاستی محکموں کو ڈنڈے سوٹوں کی بنیاد پر تشدد کریں ان پر۔ وہاں پر آپ نے دیکھا پولیس والوں پر تشدد نہیں ہوا 23 دن کے اسٹرائک میں۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی احتجاج ہوتا ہے تو اس کا آغاز بھی اور انجام بھی تشدد کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اچھا، اگر ہم دیکھیں کہ نیہا بورا نے جو تقریر کی وہ ایک نوجوان کی جذباتی تقریر تھی۔ اس نے یہ بتایا ریاست کو اور ریاست کے محکموں کو کہ ہم یاد رکھیں گے، جس طریقے سے مارٹن لوتھر کنگ کا جو ایک بیانیہ ہے نا کہ آئی ہیو اے ڈریم، اسی طریقے سے نیہا بورا کا جو بیانیہ ہے وہ نوجوان ہیں، جذباتی ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے بہت تحمل کا مظاہرہ کیا ہے، اور ان کی تقریر کا جو خاصہ ہے جہاں سے وہ ہر چیز کو الگ الگ کر کے عوام کے سامنے پیش کر رہی ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم یاد رکھیں گے ریاست نے کیا کیا، ہم یاد رکھیں گے کہ پولیس نے کیا کیا، ہم یاد رکھیں گے کہ نوجوانوں کے ساتھ، طالب علموں کے ساتھ کیا ہوا، ہم یاد رکھیں گے کہ پیپر لیکس کی وجوہات کیا ہیں۔ اس طریقے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کمپیریزن ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں مارٹن لوتھر کنگ کا، وہ تقریباً 60 سال پرانی بات ہے۔ نیہا بورا 2-4 دن پہلے کی بات ہے۔ یہ آل انڈیا جو اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن ہے وہ اس کی پریزیڈنٹ بھی ہیں۔ یہاں سے ہمیں یہ سمجھنے میں بطور ایک سیاسی طالب علم، سیاست کے طالب علم کے، ہمیں یہ سمجھنے میں آسانی ہو سکتی ہے کہ اگر مہذب طریقے سے دلائل کے ساتھ اپنی بات ریاست کے سامنے رکھی جائے تو ریاست اس کو ماننا بھی کرتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ریاست اس بات کو نہیں مانے گی۔ ہمارے یہاں تو جنازے اٹھا کر، جنازے سڑکوں پر رکھ کر جو احتجاج کرنے کا رواج ہے، جو ڈنڈے سوٹے لے کر احتجاج کرنے کا رواج ہے، اس سے ہٹ کر پاکستانیوں نے، پاکستانی نوجوانوں نے، جسے ہم جین زی کہتے ہیں، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ احتجاج اس طریقے سے بھی کیا جاتا ہے جس طریقے سے نیہا بورا اور اس کے ساتھیوں نے جنتر منتر چوک پر انڈیا میں کیا۔ تھینک یو ویری مچ۔